اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ آج ہم سب جامع مسجد گلزار مدینہ میں درس قرآن و حدیث کی نہایت ہی بابرکت، روحانی اور پرکیف محفل مبارکہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ عالمی ادارہ نور الاسلام حلقہ سانگلہ ہل کے احباب قابل صد مبارکباد ہیں۔ ان کا یہ قدم لائق صد تحسین ہے کہ 18 ذی الحج جو امیر المومنین خلیفہ راشد جامع قرآن کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور وہ کل کا دن آپ کا یوم شہادت تھا۔ اس سے متصل چونکہ درس قرآن کی نشست تھی، آج کے درس قرآن و حدیث کا عنوان بھی اس نسبت سے فضائل و مناقب حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طے پایا، اور اسی مبارک موضوع پر آج گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ جس عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ آپ اس درس قرآن و حدیث کی مبارک محفل میں تشریف لائے، یہاں محفل میں حاضری دی، میں اللہ رب العالمین جل مجد الکریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خلاق عالم اپنے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے طفیل تمام احباب کو، منتظمین، معاونین، موجودین، حاضرین، سامعین، سب کو اللہ رب العزت بے پناہ عزتوں اور برکتوں سے فیض یاب فرمائے۔ قرآن مجید میں سے 3 مقامات سے 3 آیات مقدسہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ پہلی آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی، یہ 26ویں پارے میں سے سورہ فتح کے آخری رکوع کے ابتدائی آیات کریمہ میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام کا، اللہ تبارک و تعالی نے جو انہیں مقام عطا فرمایا، جن عزتوں سے بہرور فرمایا، جو عظمتیں رب کریم نے صحابہ کرام کو عطا فرمائیں، ان کا تذکرہ اس آیت کریمہ سے مفسرین کرام نے اخذ کیا ہے۔ اور جب تعارف صحابہ کرام کے اوصاف حمیدہ اور ان کے کمالات کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا، تو قرآن کا اسلوب بیان جو ہے وہ قابل توجہ ہے، ارشاد ربانی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کی معیت میں ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفر پر شدت کرنے والے ہیں، کفر سے نفرت کرنے والے ہیں، کفار پر بڑی شدت رکھتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، نرم خو ہیں، تراہم رکعا سجدا، اے محبوب آپ انہیں دیکھتے ہیں، کبھی یہ رکوع کے اندر ہوتے ہیں، کبھی یہ سجدوں کے اندر ہوتے ہیں، عبادت گزار ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
ان کا یہ سارا عمل محض اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے فضل کی تلاش میں رہتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کے رضوان کی انہیں تلاش ہے، اللہ کی رضا کے متلاشی. اس لیے محبوب کبھی تو آپ کے گرد یوں گھومتے ہیں جیسے پروانہ شمع کے گرد گھومتا. والذین معہ، اور اے محبوب اللہ کا فضل پانے کے لیے اور اس کی رضا کو پانے کے لیے کفر سے بیزار بھی ہیں، کفر سے نفرت بھی کرتے ہیں، کفر پر شدت بھی کرنے والے ہیں، کفار پر شدت کرنے والے ہیں، تو ان کا مقصد محض اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کے فضل کی تلاش میں یہ رہتے ہیں. رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، نرم خو ہیں. تو یہ کس لیے؟ اس لیے کہ رب راضی ہو جائے اور اس کا فضل ہمیں مل جائے. تراہم رکعان سجدا، کبھی رکوع میں دکھائی دیتے ہیں، کبھی سجدے میں دکھائی دیتے ہیں، عبادت گزار ہیں، مگر ان کی عبادت گزاری اس لیے ہے کہ محض اللہ راضی ہو جائے اور اس کا فضل ہمیں مل جائے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آیت مقدسہ کا یہ عمومی ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. عرفاء نے اس آیت مقدسہ سے بڑے ہی ایمان افروز اور بڑے ہی پرکیف اور پر لذت کچھ نکات تفسیری عرفاء کرام نے اخذ کیے ہیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں مجموعی طور پر تمام صحابہ کا ذکر ہے. ان کی پہلی خوبی یہ ہے والذین معہ، محبوب یہ آپ کے ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں، آپ کی معیت میں رہنے والے ہیں، آپ کی صحبت میں رہنے والے ہیں، آپ کے قرب میں رہنے والے ہیں. والذین معہ، معیت مصطفیٰ انہیں حاصل ہے، حضور کی صحبت انہیں حاصل ہے، حضور کا قرب حاصل ہے. والذین معہ. اب غور کیجئے، تمام صحابہ کرام حضور کی معیت میں ہیں، حضور کی صحبت میں ہیں، حضور کے قرب میں ہیں، مگر نبی کریم علیہ السلام کی معیت، حضور کی صحبت اور حضور کے قرب میں جو مقام اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا ہے وہ پورے صحابہ کی جماعت میں کسی اور کو میسر نہیں ہے. والذین معہ. اس پر قرآن مجید کی کئی آیات جو ہیں میں ان سے استدلال کرتے ہوئے تبرکاً اور تیمماً کچھ عرض کرتا ہوں. والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ ذات جو صدق لے کے آئی، وصدق بہ، اور جس نے اس صدق کی تصدیق کی. اس آیہ مقدسہ میں نبی کریم علیہ السلام صدق لے کر آنے والے ہیں، تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں. تمام تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد نبی کریم علیہ السلام ہے، وصدق بہ کا مصداق حضرت ابو بکر صدیق ہیں. یہاں بھی حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق کا ذکر ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ، حضور کے بعد ابو بکر صدیق کا ذکر ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس آیہ مقدسہ میں بھی حضور کے بعد ابو بکر صدیق کا ذکر ہے کہ ابو بکر صدیق صحابہ کرام میں سے وہ عظیم المرتبت ہستی اور شخصیت ہیں جن کو تمام صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ حضور کا قرب حاصل تھا. تو مرادی معنی صحابہ کرام کے فضائل میں عارف لوگوں نے اور عرفاء نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اے دنیا والو، تمام صحابہ حضور کی معیت، صحبت اور قرب میں رہنے والے ہیں، لیکن حضور کی معیت یعنی آقا کریم کے ساتھ ساتھ رہنے میں، خلوت و جلوت میں، سفر و حضر میں، امن اور جنگ میں، جس حال میں بھی دیکھا ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ تمام صحابہ معیت مصطفیٰ میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں،
مگر اللہ رب العزت نے اس وصف کے لیے جس کو نمایاں مقام عطا فرمایا اور چن کر معیت مصطفیٰ میں خاص کر دیا، اس شخصیت کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ اشداء علی الکفار، تمام صحابہ حضور کی صحبت، حضور کی تربیت اور قرب اس مقام پر پہنچا دیا کہ وہ کفر سے نفرت کرتے ہیں، کفر پر شدت کرتے ہیں اور بیزار ہیں۔ تمام صحابہ کفر سے نفرت کرنے والے ہیں، بیزار ہیں، کفر پر شدت کرتے ہیں، مگر جو مقام حضرت عمر بن خطاب کو عطا کیا گیا، کفر سے بیزاری، کفر سے نفرت اور کفر میں شدت، کفر پر شدت میں اللہ نے عمر فاروق اعظم کو چن کر تمام صحابہ سے ممتاز کر دیا۔ رحماء بینہم، تمام صحابہ آپس میں نرم دل ہیں، نرم خو ہیں، رحم دل ہیں، مگر نرم خوئی میں اور نرم مزاجی میں اللہ رب العزت نے چن کر حضرت عثمان غنی کو ممتاز کیا تھا۔ تراہم رکعن سجدا، ہر صحابی عبادت گزار ہے، ہر صحابی کبھی سجدے میں کبھی رکوع میں عبادت گزاریوں میں مصروف ہیں، مگر عرفاء فرماتے ہیں کہ عبادت گزاریوں میں تمام صحابہ کرام میں سے اللہ رب العزت نے چن کر حضرت علی المرتضی شیر خدا کو اس وصف میں، اس کمال میں، اس خوبی میں، اس عظمت میں باقی تمام صحابہ کرام سے چن کر ممتاز مقام پر کھڑا کر دیا تھا۔ تو اس آیے کریمہ سے خلفائے راشدین کی سیرتوں کو بالخصوص اور عمومی طور پر تمام صحابہ کرام کے فضائل کو مفسرین کرام نے اخذ کیا ہے۔ اور آج چونکہ ہماری گفتگو کا موضوع تیسرے خلیفہ راشد، خلیفہ سوم، خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی ذی النورین ہیں، اس لیے آپ کے فضائل و مناقب پر آج ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کے فضائل و مناقب تو بے شمار ہیں اور آپ کی خوبیاں، آپ کی عظمتیں ان گنت ہیں، مگر ان میں سے آج اس درس قرآن مجید میں صرف چند فضائل ہی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت اور شرف حاصل کر رہا ہوں۔ دو وصف ایسے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں سے آپ تیسرے خلیفہ راشد ہیں، اور اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے ہر آقا کے غلام کو جدا جدا عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ حضرت عثمان غنی کی یہ خوبی ہے اور یہ کمال ہے کہ دو وصف ایسے ہیں جس میں پورے صحابہ کرام کے مقدس گروہ میں حضرت عثمان غنی کا کوئی ثانی نہیں، ان کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ وہ دو خوبیاں حضرت عثمان غنی کو ممتاز کر گئیں باقی تمام صحابہ کرام میں سے۔ ایک حیائے عثمان کہ حضرت عثمان غنی کا شرم و حیا،